السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی رات میرے شوہر نے مجھے ایک سفید کفن کا ٹکڑا تحفے میں دیا اور کہا کہ یہ تمہاری منہ دکھائی ہے۔ میں ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا، صبح ہونے سے پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، ورنہ طلاق کے ساتھ ساتھ موت بھی ملے گی۔ جب اس نے اپنی شرط رکھی اور مجھے وہ لرزہ خیز کام کرنے کا حکم دیا، میں دھاڑے مار کر رونے لگی، کیونکہ اس نے مجھے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے ہی سگے عروسی جوڑے کی بھاری کڑھائی اور سونے چاندی کے زیورات کے بوجھ تلے دبی میں اپنے نئے کمرے کے بیچوں بیچ سجے ہوئے پلنگ پر بیٹھی تھی، جہاں ہر طرف سرخ گلاب اور موتیا کے تازہ پھولوں کی مدہوش کن مہک پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں چھائی ہوئی خاموشی اتنی گہری اور طویل تھی، مجھے اپنے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کی تیز دھڑکن بھی بالکل صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ میری زندگی کا وہ خاص دن تھا جس کا ہر لڑکی اپنے بچپن سے خواب دیکھتی ہے، ایک نئے اور انجانے سفر کا آغاز، ایک نئے گھر میں قدم رکھنا اور ایک ایسے شخص کے ساتھ عمر بھر کا رشتہ نبھانے کی شروعات کرنا جسے میں نے اس سے پہلے ٹھیک طرح سے جانا بھی نہیں تھا۔ میرا سر روایتی شرم و حیا کے باعث جھکا ہوا تھا اور میری نظریں کمرے کے نرم قالین پر جمی ہوئی تھی، جبکہ میرے ذہن کے اندر ہزاروں بے ترتیب خیالات اور وسوسے ایک طوفان کی طرح گردش کر رہے تھے۔ میرا یہ نیا جیون ساتھی کیسا ہوگا؟ اس کی سوچ کیسی ہوگی؟ اس کا مزاج کیسا ہوگا؟ اور وہ مجھ سے اس تنہائی کی پہلی ملاقات میں کس طرح پیش آئے گا اور مجھ سے کیا کہے گا؟ مجھے بار بار اپنے ماں باپ کا گھر، اپنے بہن بھائی اور وہ تمام خوشیاں یاد آ رہی تھیں جو میں پیچھے چھوڑ آئی تھی، اور اب میری ساری امیدیں اس شخص سے جڑی تھیں جو میرا پہلا شوہر بن چکا تھا۔ جو جو وقت گزر رہا تھا، میری گھبراہٹ اور بے چینی میں بے پناہ اضافہ ہو رہا تھا، اور سردی کے موسم کے باوجود میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پسینہ آ رہا تھا۔ میں بار بار اپنے دل کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ گھبراہٹ ہر لڑکی کو ہوتی ہے، کچھ ہی دیر میں سب نارمل ہو جائے گا۔ میری نظریں بار بار دروازے کی چوکھٹ کی طرف اٹھتی، پھر کسی انجانے خوف سے جھک جاتی۔ میرے کان ہر آہٹ پر کھڑے تھے اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت کی رفتار بہت سست ہو گئی ہے۔ اچانک مجھے باہر دلان سے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی، جو آہستہ آہستہ لیکن ایک خاص تسلسل کے ساتھ میرے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ قدموں کی اس آواز کے ساتھ ہی میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی اور سانسوں کی رفتار بے قابو ہونے لگی۔ میں نے گھبراہٹ میں اپنے سرخ عروسی جوڑے کی بھاری چادر کے کناروں کو اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں میں مضبوطی سے تھام لیا۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور وہ شخص کمرے کے اندر داخل ہوا جس کے نام کے ساتھ چند گھنٹے قبل میری قسمت کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا گیا تھا۔ میری دھڑکنیں اب میرے کانوں میں بجنے لگی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے دروازے کے پاس ہی قدم روک لیے اور کچھ دیر تک کوئی بات نہیں کی۔ اس خاموشی نے کمرے کے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا اور ایک عجیب سی سرد مہر اور خوفناک خاموشی چاروں طرف چھا گئی۔ میں شدت سے اس کی آواز سننے کی منتظر تھی۔ وہ آگے بڑھے گا، روایتی انداز میں میری خیریت دریافت کرے گا، میرے والدین کے گھر سے رخصت ہونے کے دکھ کو کم کرنے کے لیے کوئی تسلی اور ہمدردی کا جملہ کہے گا،
جس سے میرے دل کی یہ الجھن اور گھبراہٹ کچھ کم ہو سکے۔ میں توقع کر رہی تھی کہ وہ نرمی سے میرا ماتھا چومے گا، مجھے اس نئے گھر میں خوش آمدید کہے گا، لیکن اس نے ایسا بالکل کچھ نہیں کیا۔ وہ کچھ دیر دروازے کے پاس کھڑا رہنے کے بعد آہستہ آہستہ چلتا ہوا میرے بالکل قریب آیا، میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ میں کوئی بے تابی یا خوشی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا بوجھل پن تھا۔ رسم و رواج کے مطابق یہ وہ لمحہ تھا جسے منہ دکھائی کا وقت کہا جاتا ہے، جس میں ایک شوہر اپنی نئی نویلی دلہن کا چہرہ پہلی بار دیکھتا ہے اور اسے کوئی تحفہ دیتا ہے۔ مجھے یہی امید تھی کہ وہ کوئی سونے کا زیور، کوئی انگوٹھی یا کم از کم کوئی اور قیمتی چیز میری طرف بڑھائے گا اور میری تعریف میں چند اچھے الفاظ کہے گا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف بڑھایا اور ایک طے کیا ہوا کپڑا میرے بالکل سامنے کر دیا۔ میری نظریں چونکہ ابھی تک جھکی ہوئی تھی، اس لیے میں نے پہلے صرف اس کپڑے کے نچلے کناروں کو دیکھا، جو رنگت میں بالکل سفید اور بے داغ تھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا کہ شاید یہ کوئی بہت قیمتی ریشمی جوڑا ہے جو اس نے میرے لیے خاص طور پر خریدا ہے۔ میں نے دھڑکتے دل اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ نظریں اوپر اٹھائیں تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور میرے ذہن کے سارے پردے سن کر دیے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں موجود وہ تحفہ کوئی عام کپڑا یا کوئی قیمتی ریشمی جوڑا بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ ایک سفید کھدر کا بے سلا اور کھردرا کپڑا تھا، جس کی بناوٹ اور شکل بالکل ایک کفن جیسی تھی۔ میری آنکھوں میں بیک وقت شدید حیرت، دکھ اور الجھن کے سائے لہرانے لگے۔ شادی کی پہلی رات، خوشیوں کے اس موقع پر کوئی شخص اپنی دلہن کو ایسا خوفناک اور منحوس تحفہ بھلا کیسے دے سکتا ہے؟ میں ابھی اسی کشمکش میں تھی اور اس سفید کپڑے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ میں اپنے بکھرے حواسوں کو جمع کر پاتی اور اس عجیب و غریب صورتحال کو سمجھ پاتی، اس نے انتہائی سپاٹ، بے حس اور سرد لہجے میں مجھ سے کہا کہ یہ سفید کفن کا ٹکڑا تمہاری منہ دکھائی ہے۔ اس کے منہ سے ادا ہونے والے یہ چند الفاظ میرے کانوں میں کسی ہولناک دھماکے کی طرح گونجے۔ میرا پورا وجود سر سے لے کر پاؤں تک لرز اٹھا۔ میرے ذہن میں موجود اپنے مستقبل کے حوالے سے تمام خوبصورت اور رنگین خیال اور امیدیں ایک ہی لمحے میں شیشے کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے اور ان کی جگہ ایک نامعلوم، گہرے اور تاریک خوف نے لے لی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی خواب میں بھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ میری نئی شادی شدہ زندگی کا آغاز پیار اور محبت کے بجائے موت کی اس بھیانک علامت سے ہوگا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ رحم، کوئی پیار یا کوئی اپنائیت نظر نہیں آئی، بلکہ وہاں ایک عجیب سی وحشت، غصہ اور سنگدلی کا سایہ تھا جس نے مجھے اندر تک ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی بے حسی تھی جو کسی عام انسان کے چہرے پر نہیں ہو سکتی۔ میرے ہاتھ اور پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے پڑنے لگے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میری سانس میرے سینے میں کہیں اٹک گئی ہے۔ مجھے اس وقت ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس خوبصورت سجے ہوئے کمرے کی تمام دیواریں سمٹ کر مجھ پر گر رہی ہیں اور پلنگ پر بکھرے ہوئے تازہ سرخ گلابوں کی میٹھی خوشبو
اچانک کسی پرانے قبرستان کی مٹی اور کافور کی تیز بو میں بدل گئی ہے۔ میرے سرخ عروسی جوڑے کے رنگ مجھے اپنے ہی خون کے رنگ جیسے لگنے لگے، اور وہ سفید کفن کا ٹکڑا جو اس کے ہاتھ میں تھا مجھے اپنی موت کا پروانہ لگنے لگا۔ میرے ذہن پر ایک عجیب سی تاریکی چھانے لگی، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ناچنے لگا، میرا گلا سوکھ گیا اور میں چاہنے کے باوجود اپنے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکال پا رہی تھی۔ میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ میں کھڑی ہو سکوں، اور میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں اس شخص کے چہرے پر موجود دہشت، اس کی بے رحم آنکھوں اور اس کے ہاتھ میں موجود اس لرزہ خیز تحفے کو مزید برداشت کرنے کا حوصلہ کھو بیٹھی، اور اپنی جان بچانے کے لیے ایک بے اختیار جبلت کے تحت سہم کر اور بری طرح ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ عروسی جوڑے کی بھاری جھلروں اور کڑائی کی سرسراہٹ نے اس بھیانک خاموشی میں ایک عجیب سی آواز پیدا کی۔ جب میں اپنے بچاؤ کی ایک بے اختیار جبلت کے تحت گھسٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ پلنگ کی دوسری جانب کھسک گئی، میری آنکھوں میں چھایا ہوا خوف اور میرے چہرے کا اڑا ہوا رنگ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ میرے اندر کسی خوفناک طوفان برپا ہے۔ لیکن اس شخص کے چہرے پر میرے شدید خوف اور گھبراہٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل ساکت کھڑا رہا، اس کی سرد بے رحم نگاہیں مسلسل میرے چہرے پر گڑی رہیں۔ کچھ لمحوں تک وہ مجھے اسی طرح ایک شکاری کی طرح گھورتا رہا، جیسے وہ میرے اندر پیدا ہونے والی دہشت کا بغور جائزہ لے رہا ہو اور اس سے لطف اندوز ہو رہا ہو۔ پھر اس نے اپنا رخ میری طرف موڑا اور انتہائی پرسکون اور سست قدموں کے ساتھ دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی آہٹ فرش پر ایک ہولناک گونج پیدا کر رہی تھی، جو سیدھی میرے دماغ اور دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی۔ میری پھٹی ہوئی آنکھیں اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہی تھیں، اور میرا ذہن کسی شدید خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ لیکن میرا جسم اس قدر سن ہو چکا تھا، میں اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہلنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ دروازے کے بالکل قریب پہنچا، اس نے اپنا ہاتھ دروازے کے پنڈے پر رکھا، اور ایک لمحے کے لیے اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ پھر اس نے وہ کام کیا جس نے میری رہی سہی ہمت اور جان بھی نکال دی۔ اس نے انتہائی آہستگی سے لیکن ایک ظالمانہ انداز میں دروازے کے دونوں کواڑوں کو آپس میں ملایا اور دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی وہ ہلکی سی آواز میرے لیے کسی قید خانے کے آہنی دروازے بند ہونے جیسی تھی، لیکن اس کا ظلم صرف دروازہ بند کرنے تک محدود نہیں تھا۔ اس نے دروازے کی اندرونی کنڈی کو اوپر کی طرف سرکایا اور اسے لاک کر دیا۔ کنڈی لگنے کی وہ دھاتی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی میرے کانوں سے ٹکرائی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میری آزادی اور میری زندگی کے تمام راستے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہوں۔ میری سانسیں جو پہلے ہی بے ترتیب تھیں اب میرے گلے میں پھنسی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ مجھے لگا جیسے اس کمرے میں موجود تازہ ہوا اچانک ختم ہو گئی ہے، اور اب مجھے سانس لینے کے لیے بھی اس ظالم شخص کی محتاجی برداشت کرنی پڑے گی۔ دروازہ بند کرنے اور اس پر مضبوطی سے کنڈی لگانے کے بعد وہ رکا نہیں، بلکہ اس نے دروازے کے تالے میں لگی ہوئی چابی کو گھمایا اور تالے کو مکمل طور پر بند کرنے کے بعد چابی نکال کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ یہ منظر دیکھ کر
میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا. میرے جسم کا سارا خون جیسے نچڑ گیا اور مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہونے لگا کہ اب میں اس بند کمرے میں اس اجنبی اور وحشت ناک شخص کے ساتھ بالکل تنہا اور قید ہو چکی تھی، جہاں میری چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا اور مجھے بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں بچا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور زور سے چلاؤں، روؤں اور اپنی مدد کے لیے پکاروں، لیکن خوف نے میری آواز کو میرے گلے میں ہی دبا دیا تھا. دروازے کو مکمل طور پر مقفل کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر میری طرف پلٹا. اس کے چہرے کی بے حسی اب ایک خطرناک درندگی میں بدل چکی تھی. وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دوبارہ میرے قریب آیا. اس کے ہر قدم کے ساتھ میرے دل کی دھڑکن رکنے لگی تھی. میری روح تک کانپ رہی تھی. وہ میرے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اس کی لمبی اور خوفناک پرچھائی نے میرے وجود کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لے لیا. کچھ دیر تک مجھ پر جھک کر مجھے دیکھتا رہا. پھر اس نے اپنے ہونٹ کھولے اور مجھ سے مخاطب ہوا. اس کی آواز میں کوئی جذبات، کوئی نرمی یا کوئی انسانیت نہیں تھی. اس کا لہجہ اتنا سرد اور کڑوا تھا جیسے کوئی میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو. اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اب تک اپنی زندگی میں جو بھی خواب دیکھے ہیں انہیں بھول جاؤ، کیونکہ اب تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے. اس نے مجھ پر یہ واضح کیا کہ باہر جانے یا کسی سے مدد مانگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور میں مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہوں. اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اس کمرے کے باہر رات کا اندھیرا پھیلا ہوا ہے اور کچھ گھنٹوں کے بعد سورج طلوع ہوگا، لیکن تمہاری زندگی کا سورج تبھی نکلے گا جب تم میری بات مانو گی. اس نے مجھ پر ایک شرط عائد کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ میں تمہیں ایک کام بتانے جا رہا ہوں جو تمہیں ہر حال میں کرنا ہوگا. اس کا وہ کام کیا تھا، وہ شرط کیا تھی، اس نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا تھا، لیکن اس کی تمہید اور اس کا انداز اتنا بھیانک تھا کہ میں اس شرط کا تصور کر کے ہی لرز رہی تھی. اس نے مجھے خبردار کیا کہ میرے پاس سوچنے یا فیصلہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے. مجھے ہر صورت میں اس کی بات سے اتفاق کرنا ہوگا. اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی شرط ماننے سے ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس کی یا اس کے حکم کی نافرمانی کی تو مجھے اس کا بہت بھیانک انجام بھگتنا پڑے گا. اس نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صبح کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے پہلے تمہیں میری شرط ماننی ہوگی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا یا میری مرضی کے خلاف جانے کی کوشش کی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اپنی اس پیدائش پر پچھتاؤ گی. اس نے انتہائی سفاکیت کے ساتھ اعلان کیا کہ تمہارے انکار کی صورت میں تمہیں صرف اس رشتے سے آزادی نہیں ملے گی بلکہ اس دنیا سے ہی آزادی مل جائے گی. اس نے دو ٹوک الفاظ میں مجھ پر یہ واضح کر دیا کہ میری نافرمانی کا مطلب میری زندگی کا خاتمہ ہوگا. اس نے انتہائی سخت اور ظالمانہ لہجے میں اپنا آخری فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ صبح ہونے سے پہلے تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، ورنہ طلاق کے ساتھ ساتھ موت بھی ملے گی. اس کی لرزہ خیز دھمکی نے میرے وجود کے ایک ایک خلیے کو خوف کی ایسی گہری کھائی میں دھکیل دیا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ میرے پاس نہیں تھا. موت اور طلاق کے ان بھیانک الفاظ نے میرے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا تھا. میرا دماغ سن ہو کر کسی بھی قسم کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے
مکمل طور پر محروم ہو چکا تھا۔ میں بے بسی اور وحشت کے عالم میں اس جلاد صفت انسان کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس نے چند لمحوں پہلے ہی میری دنیا ویران کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ کمرے کی گھٹن میں مزید اضافہ ہو گیا اور مجھے لگا جیسے میرے پھیپھڑے پھٹ جائیں گے۔ میں نے کانپتے ہونٹوں اور لرزتی آواز کے ساتھ اس سے پوچھا کہ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور وہ کون سی ایسی بھیانک شرط ہے جس کی قیمت میری زندگی اور عزت پر ختم ہوتی ہے۔ میری اس ٹوٹی پھوٹی اور لرزتی آواز پر اس کے چہرے پر ایک نہایت ہی شفاق اور درندوں جیسی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے قدم مزید میری طرف بڑھائے، یہاں تک کہ اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی سانسوں کی وہ سرد اور زہریلی تپش مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جس نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ اس نے انتہائی دھیمی لیکن زہریلی اور کاٹدار آواز میں مجھے اپنی وہ شرط بتانا شروع کی جس کا مجھے پابند کیا جا رہا تھا۔ اس نے مجھے ایک ایسے کام کا حکم دیا جسے سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ کر گر پڑا۔ اس کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ میرے دل پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح چل رہا تھا اور میری روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں نے کبھی اپنے برے ترین خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس قدر گھرا ہوا اور ظالم ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عورت سے ایسی درندگی اور شفاقیت کی توقع رکھے۔ اس کی وہ شرط اور اس کا وہ لرزہ خیز کام اتنا بھیانک اور غیر انسانی تھا کہ کوئی بھی باشعور اور باضمیر انسان اسے انجام دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے اندر کی عورت اور میری انسانیت اس وحشت ناک حکم پر تڑپ اٹھی اور میرے ضبط کے تمام بندھن ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب ابل پڑا۔ میں نے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میری چیخیں اور میری سسکیاں اس بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر واپس مجھ تک آ رہی تھی، لیکن اس ظالم شخص کے دل پر میری اس حالت زار کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میں دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی، میرا پورا جسم ہچکیوں کے باعث لرز رہا تھا۔ میں زمین پر گری پڑی اور میں نے اس کے قدموں میں گر کر اس سے رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ میں اسے واسطے دے رہی تھی کہ وہ مجھ پر ظلم نہ کرے اور مجھ سے کوئی بھی اور کام لے لے، لیکن مجھے اس گناہ عظیم پر مجبور نہ کرے۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میری روح زخموں سے چور چور ہو چکی تھی، کیونکہ اس کام کی نوعیت ہی اتنی دردناک تھی۔ اس کا بوجھ میرا ضمیر کسی طور پر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی عام گناہ یا کوئی معمولی جرم کرنے کا تقاضا نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے مجھے ایک ایسی ہولناک خنجر زنی کا حکم دیا تھا جس کا نشانہ کوئی غیر نہیں تھا۔ میرا رونا اس لیے اور بھی زیادہ شدت اختیار کر گیا تھا کیونکہ جس شخص کی زندگی برباد کرنے اور جس ہستی کو اس سازش کا شکار بنانے کے لیے وہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا، وہ کوئی اجنبی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں اپنے والدین کی وہ تمام تربیت گردش کرنے لگی جو انہوں نے مجھے دی تھی کہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی مت کرنا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا۔ لیکن آج میرا اپنا شوہر مجھ سے میری وہ تمام اچھائیاں چھیننے پر تلا ہوا تھا۔ وہ مجھے کیسے اندھے کنویں میں دھکیلنا چاہتا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی سفر نہیں تھا۔ میں نے زمین پر پڑے اپنے سرخ عروسی جوڑے کے
بھاری پن کو محسوس کر رہی تھی، جو اب مجھے کسی کفن سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میری چوڑیاں جو کچھ دیر پہلے میری خوشی کا باعث تھیں، اب میرے ہاتھوں میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھیں۔ میں نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر التجا کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اس کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں، میں اس کی غلام بن کر رہنے کو تیار ہوں، میں ساری زندگی اس کے ظلم سہنے کو تیار ہوں، لیکن وہ مجھ سے یہ ظالمانہ کام نہ کروائے۔ میری منتوں اور ترلوں کا اس پتھر دل انسان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح ایک بت کی طرح کھڑا مجھے اپنی بے بسی کی آگ میں جلتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جو کسی شیطان کی آنکھوں میں ہو سکتی ہے، جو کسی معصوم کو گناہ کی دلدل میں دھنستا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر اس کے سامنے پھیلایا اور سسکیوں کے درمیان اسے یاد دلانے کی کوشش کی کہ خدا کا خوف کرے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھ پر زور دیا کہ مجھے ہر صورت اس کی بات ماننی ہوگی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ گھومنے لگا جس کے خلاف مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا، اور اس چہرے کو یاد کر کے میری چیخیں مزید بلند ہو گئی۔ میرا سینہ درد سے پھٹنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری جان نکلنے والی ہے۔ میں نے اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا اور زمین پر سر پٹکنے لگی۔ میری حالت ایک پاگل انسان جیسی ہو گئی تھی، جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک طرف موت کا خوف تھا اور دوسری طرف ایک ایسا گناہ جس کی معافی اس دنیا میں تو کیا اور روزے محشر بھی ممکن نہیں تھی۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور میرے آنسو میرے عروسی جوڑے کو بھگو رہے تھے۔ کمرے کی خاموشی میری ہچکیوں سے ٹوٹ رہی تھی، لیکن کوئی میری مدد کو آنے والا نہیں تھا۔ وہ مجھے مسلسل گھور رہا تھا اور اس کے چہرے کی سختی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اپنی بات پر بضد تھا اور مجھے اس اندھے گناہ کی طرف دھکیل رہا تھا جس کا انجام صرف اور صرف تباہی تھا۔ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مکمل طور پر جواب دے چکی اور میرا ذہن صرف ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ آخر اس نے مجھے ہی اس ظالمانہ کام کے لیے کیوں چنا، اور وہ بھی ایک ایسے انسان کے خلاف جو کسی بھی صورت اس ظلم کا حقدار نہیں تھا۔ میری روح کانپ رہی تھی، میرا دل ڈوب رہا تھا، کیونکہ وہ شخص جس کے خلاف مجھے یہ سب کرنا تھا وہ کوئی ایسا ویسا انسان نہیں تھا جس سے میرا کوئی تعلق نہ ہو۔ میری چیخیں اس لیے نہیں رک رہی تھیں اور میرا رونا اس لیے کم نہیں ہو رہا تھا کیونکہ جب اس نے اپنی شرط رکھی اور مجھے وہ لرزہ خیز کام کرنے کا حکم دیا تو میں دھاڑے مار کر رونے لگی، کیونکہ مجھے کسی اور کو نہیں بلکہ اپنے ہی سگے بھتیجے پر ہراساں کرنے کا نہایت سنگین اور شرمناک جھوٹا الزام لگانے کا حکم دیا تھا، جس کے بارے میں سنتے ہی میرے ذہن کے تمام پردے پھٹ گئے۔ میری روح تک اس ہولناک انکشاف کی شدت سے لرز اٹھی۔ اس شفاق اور درندہ صفت انسان نے انتہائی بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اپنے ناپاک اور گھنونے ارادوں سے پردہ اٹھاتے ہوئے مجھے تفصیل سے بتانا شروع کیا کہ اس کا بڑا بھائی جو اب اس دنیا میں نہیں رہا، انتہائی نیک اور محنتی انسان تھا، جس نے اپنی ساری زندگی دن رات ایک کر کے بے پناہ دولت کمائی تھی اور بہت بڑی جائیداد، زرعی زمینیں اور کئی کارخانے بنائے تھے، لیکن وہ اپنے اس چھوٹے بھائی یعنی میرے اس نام نہاد شوہر کی بری عادتوں اور لالچ سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ اس لیے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی تمام جائیداد اور جمع پونجی
اپنے اکلوتے بیٹے کے نام کر گیا تھا، تاکہ اس کے مرنے کے بعد اس کا یہ لالچی بھائی اس معصوم کی حق تلفی نہ کر سکے۔ یہ بات میرے شوہر کے دل میں ایک زہریلے سانپ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ دن رات اسی حسد کی آگ میں جلتا رہتا تھا کہ وہ ساری دولت جو اس کے نزدیک اس کی ملکیت ہونی چاہیے تھی، وہ ایک کم عمر لڑکے کے پاس کیوں چلی گئی۔ وہ اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اسے اس بات کا ذرا برابر بھی احساس نہیں تھا۔ وہ لڑکا اس کے اپنے ہی سگے بھائی کی نشانی ہے اور اس کا اپنا خون ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلے کئی مہینوں سے اس معصوم کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، لیکن اسے کوئی ایسا طریقہ نہیں مل رہا تھا جس سے وہ خود کو قانون کی گرفت سے بھی بچا سکے اور ساری دولت کا قانونی وارث بھی بن جائے۔ پھر اس کے ناپاک ذہن میں یہ بھیانک اور شرمناک منصوبہ آیا جس کے لیے اس نے مجھ سے شادی کرنے کا ناٹک رچایا۔ اس نے مجھ پر یہ بات واضح کی کہ میری اس گھر میں حیثیت صرف ایک مہرے جیسی ہے اور جسے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر قاضی کے سامنے اور کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر اس کے مرحوم بڑے بھائی کے اکلوتے اور معصوم بیٹے پر یہ تہمت لگانی ہوگی کہ اس نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ قانون کی نظر میں وہ ایک درندہ ثابت ہو جائے اور اسے کڑی سے کڑی سزا سنا کر سیدھا کال کوٹھڑی میں پھینک دیا جائے۔ اس نے کہا کہ جب میں ایک روتی بلکتی مظلوم عورت کا روپ دھار کر عدالت میں کھڑی ہوں گی تو کوئی بھی میری بات پر شک نہیں کرے گا، اور جیسے ہی میرا وہ معصوم بھتیجا اس شرمناک اور گھنونے الزام کے تحت گرفتار ہو کر قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا تو اس کی تمام جائیداد اور کاروبار کی دیکھ بھال کا قانونی حق خود بخود اس کے پاس آ جائے گا اور وہ اس ساری دولت کا اکلوتا مالک بن جائے۔ اس نے مجھے بھی اس حرام کی کمائی اور غصب کی ہوئی دولت کا لالچ دینے کی کوشش کی اور کہا کہ اگر میں اس کا اس گناہ میں ساتھ دوں گی تو وہ مجھے سونے میں تول دے گا اور دنیا کی ہر آسائش میرے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ لیکن اس کی یہ تمام باتیں میرے دل و دماغ پر کسی تیزاب کی طرح گر رہی تھیں اور میرا ضمیر کسی بھی طور پر ایک ایسے گناہ عظیم کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا جس کی معافی اس دنیا میں تو کیا روز محشر میں بھی ممکن نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے سر پر آسمان ٹوٹ کر گر پڑا۔ میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اور میری روح زخموں سے چور چور ہو گئی۔ میں نے کبھی اپنے برے ترین خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان اس قدر گرا ہوا اور ظالم ہو سکتا ہے۔ وہ کسی عورت سے ایسی درندگی اور سفاکیت کی توقع رکھے۔ میرے اندر کی عورت اور میری انسانیت اس وحشت ناک حکم پر تڑپ اٹھی اور میرے ضبط کے تمام بندھن ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گئے۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میرا پورا جسم ہچکیوں کے باعث بری طرح لرز رہا تھا۔ میں زمین پر گری پڑی اور میں نے اس کے قدموں میں گر کر اس سے رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ میں نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور انتہائی کرب اور بے بسی کے عالم میں اسے التجا کی کہ وہ دولت کی ہوس میں اتنا اندھا نہ ہو اور ایک یتیم کا حق مار کر خدا کے غضب کو دعوت نہ دے۔ میں نے اسے یاد دلایا کہ وہ لڑکا اس کے اپنے سگے بھائی کی نشانی ہے
اور اس کا اپنا ہی خون ہے جس کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہے، نہ کہ اس کی زندگی اور اس کی عزت کو یوں سرے بیزار نیلام کرنا۔ میں نے اسے رو رو کر منتیں کی کہ وہ مجھ سے کوئی بھی اور قربانی مانگ لے، میں ساری زندگی اس کی جوتیاں سیدھی کرنے کو تیار ہوں۔ میں ایک وقت کی روٹی کھا کر اس کے گھر کے کونے میں پڑی رہوں گی اور کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کروں گی، لیکن وہ مجھے اس منافقت اور جھوٹ کی دلدل میں نہ دھکیلے، کیونکہ میری تربیت اور میرا ضمیر مجھے کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ میں کسی بے گناہ پر اتنا بڑا اور غلیظ کیچڑ اچھالوں۔ میری ان باتوں کا اس پتھر دل انسان پر الٹا خطرناک اثر ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کے ماتھے کی رگیں غصے کی شدت سے تن گئیں۔ جب اس نے دیکھا کہ میں کسی بھی صورت اس کے اس ناپاک منصوبے کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو اس کے اندر کا درندہ پوری طرح جاگ اٹھا۔ اس نے انتہائی سفاکیت کے ساتھ میرے بالوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا اور مجھے جھٹکا دے کر زمین سے اوپر اٹھایا۔ اس کے اچانک اور وحشیانہ حملے سے میری گردن میں شدید درد کی لہر اٹھی، میری چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنا بھیانک چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب لا کر انتہائی خونی اور درندوں والے لہجے میں مجھے دھمکی دی کہ میں نے تم سے تمہاری مرضی یا تمہارا مشورہ نہیں مانگا، بلکہ یہ میرا حتمی فیصلہ ہے اور تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس نے میرے بالوں کو مزید زور سے کھینچتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات ماننے سے ذرا سا بھی انکار کیا یا میرے اس منصوبے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی، میں اسی وقت تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گا اور صبح سب کو یہی بتاؤں گا کہ تم نے شادی کی پہلی رات ہی نامعلوم وجوہات کی بنا پر اپنی جان لے لی، اور پھر تمہارے بعد میں کسی اور عورت کو پیسے دے کر اپنے بھتیجے کے خلاف استعمال کر لوں گا، لیکن تمہاری زندگی یہیں اس کمرے میں ختم ہو جائے گی۔ اس کی یہ باتیں سن کر میرے اندر موت کا خوف اور بے گناہ کی زندگی بچانے کا جذبہ آپس میں ٹکرانے لگے۔ میرا ذہن مفلوج ہو رہا تھا، لیکن میرے اندر کی عورت اور میرا ضمیر کسی صورت بھی اس ظالم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے اس کے ہاتھوں سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور دو ٹوک الفاظ میں اسے کہہ دیا کہ تم چاہے میری جان لے لو یا میرے ٹکڑے کر دو، لیکن میں کبھی بھی تمہارے اس ناپاک اور غریض کھیل کا حصہ نہیں بنوں گی، اور نہ ہی تمہارے بھتیجے پر کوئی جھوٹا الزام لگاؤں گی۔ میرا یہ دو ٹوک اور واضح انکار سنتے ہی وہ مکمل طور پر پاگل ہو گیا۔ اس نے ایک زوردار ضرب میرے چہرے پر رسید کی، جس کی شدت سے میری آنکھوں کے سامنے تارے ناچنے لگے اور میرے منہ سے خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا۔ میں توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھی پلنگ کے کونے سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتی، وہ ایک جنگلی جانور کی طرح مجھ پر جھپٹا اور اس نے اپنے دونوں مضبوط ہاتھ میری گردن پر رکھ کر میرا گلا دبانا شروع کر دیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میری گردن کی ہڈیاں ابھی ٹوٹ جائیں گی۔ میری سانسیں رکنے لگیں، میرے پھیپھڑے ہوا کے لیے تڑپنے لگے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو نوچنا اور پیچھے دھکیلنا شروع کیا، لیکن اس کی طاقت کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میری آنکھیں باہر کی طرف ابلنے لگیں اور میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ میرا سرخ عروسی جوڑا میری اس وحشت ناک کشمکش میں
बुरी तरह उलझ चुका था और मेरे हाथों की चूड़ियां टूटकर मेरी ही कलाइयों में चुभ रही थी, जिनसे खून बहकर फर्श पर गिर रहा था। मौत मुझे अपने बिल्कुल सामने खड़ी नजर आ रही थी और मुझे लग रहा था कि अब मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद लम्हे बाकी बचे हैं। लेकिन इस बेबसी और मौत की कशमकश के दौरान इंसानी फितरत के तहत मेरी जान बचाने की जिबलत अरूज पर पहुंच गई थी। मेरी नजरें धुंधला रही थी, लेकिन इस धुंधलाहट में मुझे अपने दाएं तरफ जमीन पर गिरा हुआ एक भारी रोशनी का आला नजर आया, जो हमारी हाथापाई के दौरान मेज से गिर गया था। मैंने अपनी आखिरी बची खुची ताकत को यकजा किया, अपना दायां हाथ उस भारी आले की तरफ बढ़ाया। मेरी उंगलियां उसकी ठंडी धात से टकराईं और मैंने उसे पूरी मजबूती से अपने हाथ में जकड़ लिया। इससे पहले कि मेरी सांस मुकम्मल तौर पर टूट जाती और मेरे होश व हवास मेरा साथ छोड़ देते, मैंने वो भारी आला पूरी ताकत और अंधे जज्बे के साथ उस जालिम इंसान के सर पर दे मारा। उसका वजनी हिस्सा सीधा उसके माथे और सर के दरमियानी हिस्से पर लगा, जिसकी वजह से एक जोरदार धप की आवाज पैदा हुई और वो इस गैर मतवक्को और जानलेवा वार के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। ज़रब इतनी शदीद थी कि उसकी गिरफ्त फौरन मेरी गर्दन से ढीली पड़ गई और वो एक दर्दनाक चीख मारकर मुझसे पीछे हट गया। मैंने खांसते हुए और हाँफते हुए लंबी लंबी सांसें ली, अपने गले को सहलाते हुए पीछे की तरफ खिसकी और अपने सर को दोनों हाथों से पकड़े हुए जमीन पर लड़खड़ाया। फिर उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर को चढ़ गईं और वो एक भारी दरख्त की तरह फर्श पर गिरकर मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया। उसके सर से खून की एक मोटी लकीर बहकर उस सफेद कफन के टुकड़े को सुर्ख करने लगी जो उसने मुझे तोहफे में दिया था। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई, जो सिर्फ मेरी तेज चलती सांसों की आवाज से टूट रही थी। मैं कुछ देर तक खौफ और सदमे की हालत में वहीं बैठी उसकी बेहिस्सो हरकत लाश जैसे जिस्म को देखती रही कि कहीं वो दोबारा उठकर मुझ पर हमला ना कर दे। लेकिन वो गहरी बेहोशी में जा चुका था। मैंने कांपते हुए कदमों के साथ हिम्मत करके खुद को जमीन से उठाया और उसकी जेब की तलाशी ली, जहां से मुझे वो चाबी मिल गई जिसे उसने कमरे का दरवाजा मुकफिल किया था, और साथ ही राब्ते की मशीन भी मिल गई। मैंने जल्दी से दरवाजे का ताला खोला, लेकिन बाहर जाने के बजाय मैंने खुद को अंदर से दोबारा महफूज किया। कांपते हाथों से अपने बूढ़े बाप का नंबर मिलाया और रोते हुए उसे पूरी हौलनाक सूरत हाल से आगाह किया। उसने फौरन मदद के लिए पहुंचने का कहा। मेरे वालिदैन मेरी यह हालत सुनकर बदहवास हो गए। उन्होंने रास्ते में ही कानून नाफिज करने वाले महकमे के एहलकारों से राब्ता कर लिया। इंतजार की घड़ियां मेरी जिंदगी की सबसे तवील और अजियतनाक घड़ियां थी। मुझे कमरे के कोने में दुबक कर बैठे हुए दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक हथौड़े की तरह महसूस हो रही थी। मैं बार बार उस बेहोश शख्स की तरफ देखती, फिर दरवाजे की तरफ नजरें दौड़ाती। मेरे जहन में हजारों वसवसे जन्म ले रहे थे कि अगर ये शख्स होश में आ गया तो मेरा क्या अंजाम होगा। मैंने करीब ही पड़ा एक भारी गुलदान अपने दफा के लिए हाथ में पकड़ लिया, ताकि अगर वो जरा सी भी हरकत करे तो मैं दोबारा उस पर वार कर सकूं। मेरा लिबास खून और पसीने से तर था। मेरी चोटों से मुसलसल टीसें उठ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और मुसलसल दुआएं मांगती रही कि मेरे वालिदैन जल्द अज जल्द पहुंच जाएं। मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये रात कभी खत्म नहीं होगी और अंधेरा हमेशा के लिए इस कमरे पर छा जाएगा। लेकिन फिर चंद ही घंटों की तवील और अजियतनाक मुसाफित के बाद
جب کھڑکی کے شیشوں سے صبح صادق کی سفید اور روشن کرنیں کمرے کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہو رہی تھی، باہر دلان میں بھاری قدموں اور میرے گھر والوں کی پکار نے مجھے یہ تسلی دی کہ اب میں محفوظ ہوں۔ دروازہ کھلتے ہی میری ماں نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا اور میرا لہو لہان چہرہ اور گردن پر موجود نیلے نشان دیکھ کر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ میرے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ مجھے دلاسا دے رہے تھے۔ اہلکاروں نے فوراً اس ظالم شخص کو جو اب ہوش میں آ رہا تھا زنجیریں پہنائیں، اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ مسلسل گڑ گڑا رہا تھا، مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی ساری رعونت اور درندگی اب گیدڑ کی بزدلی میں بدل چکی تھی۔ وہ اہلکاروں کے پاؤں میں گر کر اپنی جان بخشوانے کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میں نے قانون کے محافظوں کو ساری حقیقت اور اس کے ناپاک منصوبے کے بارے میں تفصیلی بیان ریکارڈ کروایا، جس کے بعد انہوں نے اس پر مزید سخت دفعات لگا کر اسے حوالات میں بند کر دیا۔ جب اس بات کی خبر اس معصوم اور یتیم بھتیجے تک پہنچی تو وہ بھاگا بھاگا تھانے آیا اور میرے قدموں میں گر کر رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ آپ نے میری زندگی اور عزت بچا کر مجھ پر جو احسان کیا ہے، میں ساری زندگی آپ کا غلام بن کر بھی اس کا قرض نہیں اتار سکتا۔ اس نوجوان کی آنکھوں میں موجود سچائی اور شکر گزاری نے میرے دل کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا، اور مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ میں نے حق کا ساچ دیکھ کر بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ اگرچہ مجھے سماج کی طرف سے بہت سی باتوں کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں نے طرح طرح کی چمگوئیاں کی، لیکن میرے ضمیر کی تسلی اور ایک بے گناہ کے بچ جانے والی زندگی کے سامنے ان سب باتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس صبح میں نے اپنے خاندانی اور قانونی حکام کی موجودگی میں اس درندے سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کرنے کا حتمی فیصلہ کیا اور اس کے خلاف اپنی جان لینے کی کوشش کا مقدمہ درج کروایا۔ میری ایک رات کی اس اذیت اور ہمت نے نہ صرف میری اپنی جان اور عزت بچا لی تھی، بلکہ اس معصوم اور یتیم بھتیجے کی زندگی بھی بھیانک سازش سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی تھی، جس کا مستقبل وہ لالچی انسان اپنے ناپاک ارادوں کی بھینٹ چڑھانے والا تھا۔ اور اس طرح اس ہولناک رات کا وہ خوفناک راز بھی کھل گیا، اور میری مختصر مگر کربناک شادی کا ایک ایسا اختتام ہوا جس نے مجھے ساری زندگی کے لیے ایک تلخ سبق دے دیا تھا، ساتھ ہی مجھے اتنی ہمت اور طاقت دے دی کہ میں اب زندگی کے کسی بھی طوفان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتی ہوں، ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکا سکتی۔ انسان کے اندر جب دولت کی ہوس اور لالچ جنم لیتا ہے تو وہ اسے اندھا کر دیتا ہے، اور وہ اپنے خونی رشتوں کا تقدس بھی بھول جاتا ہے۔ مال و اسباب کی عارضی چمک دمک انسان کو اس حد تک گرا دیتی ہے کہ وہ کسی بے گناہ اور معصوم کی زندگی برباد کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ لیکن قدرت کا اپنا ایک نظام اور انصاف ہے جو ظالم کو کبھی کھلی چھوٹ نہیں دیتا۔ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور اور خوفناک کیوں نہ ہو، وہ سچائی اور ضمیر کی آواز کے سامنے ہمیشہ کمزور ثابت ہوتا ہے۔ ایک عورت جسے معاشرے میں اکثر صنف نازک اور کمزور سمجھا جاتا ہے، اگر وہ اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے اور حق کے راستے پر ڈٹ جائے، وہ بڑے سے بڑے ظالم کا غرور خاک میں ملا سکتی ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، اور کسی بھی قیمت پر ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ سچائی کا راستہ وقتی طور پر کٹھن اور تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ سرخروئی اور دلی سکون کی صورت نکلتا ہے۔ جبکہ جھوٹ، لالچ اور دھوکے کی بنیاد پر کھڑی کی گئی عمارت
ایک نہ ایک دن اپنے ہی بوجھ تلے دب کر زمین بوس ہو جاتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل کامیابی دنیاوی دولت اکٹھی کرنے میں نہیں، بلکہ اپنے ضمیر کو مطمئن رکھنے اور مظلوم کا ساتھ دینے میں ہے۔ ظالم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ ضمیر کی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے، اور سچائی کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔